بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب دیکھے آپ ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو عیب جوئی کرتے ہیں ہمارے آیات میں فأعرض عنہم آپ ان سے اعراض کریں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ گھس جائے دوسری بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بلا دے آپ کو شیطان فَلَا تَقْعُدْ پس آپ نہ بیٹھیں بعد الذکریٰ یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ پچھلے 2-3 ہفتے درس پہ حاضر نہیں ہو سکا، کبھی یہ جلوس ولوس ہوتے کبھی اور کوئی مسائل۔ بارکہ آخری درس جو ہوا تھا اس میں شرک کی تردید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کل، علم محیط اور قادر مطلق کا بیان تھا، اور آج کے آیات بینات میں ان لوگوں کے مذمت بیان کی گئی ہے جو کہ قرآنی آیات میں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، حدیث نبوی کے ساتھ اور شریعت مطہرہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے۔ تو خطاب اگرچہ نبی کو ہے لیکن قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ خطاب ہے کہ وہ ان تمام غلط مجالس میں نہ بیٹھیں، اگر بھول کر گئے تو بھی ان سے اٹھ کے واپس آ جائیں، اور اگر اس نیت سے گئے ہیں کہ ان کو واعظ و نصیحت کریں گے اور ان کو غلط کام سے روکیں گے تو پھر وہاں پر جانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کے مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور آپ جب دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو ہمارے آیات میں تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں۔ یخوضون خوض سے ہے، اور خوض کا معنی گھس جانا۔ خوض کا معنی کیا ہے؟ گھس جانا۔ جب وہ غلط چیزوں میں گھس جائیں، غلط باتوں میں گھس جائیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ فی آیاتنا ہمارے آیات میں، قرآن کے آیات میں تمسخر کرتے، استہزاء کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اب یہاں پر علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو ان لوگوں کے مجلس میں نہ بیٹھے جو قرآن کے آیات میں استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور حدیث نبوی کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے مجلس میں، وہ مجلس ان لوگوں کی تھی جیسے مشرکین اور اہل کتاب وغیرہ، اور موجودہ زمانے میں بھی ایسے لوگوں کے مجلس میں نہ بیٹھیں جیسے قرآن آیات میں تحریف کر کے اپنے بدعات، رسومات اور خرافات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے مجالس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایسے منافقین کے مجلس میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جو قرآن آیات اور دین کا تمسخر کرتے ہیں۔ قریب ہو جائیں۔ تو وہ تمام مجالس مراد ہیں جو غلط کام کے ہوں، غلط چیز کے ہوں،
اور قرآن کے ساتھ استہزاء تمسخر، قرآن میں تعریف کر کے غلط مسائل بیان کرنا، موضوع اور ضعیف روایات بیان کرنا اور دین کے پیچھے ہنسنا، احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر کے، سمجھے کہ نہیں، اور بدعات اور رسومات اور خرافات کو کیا کرنا، ان کو رائج کرنا، عام کرنا عوام میں۔ اور دلیل قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں ہے، یعنی اتنے زیادہ جری ہو چکے سے اللہ سے نہیں ڈرتے کہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ تو ہم ان کی دفاع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی تفسیر میں دکھا دیں۔ قرآن میں تحریف تو ساری پارٹیاں، ساری جماعتیں کر رہے ہیں۔ اپنے باطل اور غلط عقائد کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لیں گے اور آگے اپنے غلط عقیدہ، غلط عمل۔ تو کسی تفسیر میں لکھا ہے، تفاسیر اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، پشتو میں بھی، ہر زبانوں میں ہے، بلوچی میں بھی ہے۔ تو آپ کسی تفسیر سے یہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ جب نہیں دکھا سکتے تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت، قرآن کی تشریح قرآن کے دوسرے آیت سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تشریح کی حدیث شریف پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کسی مفسر جن 4 برحق امام گزرے، ان اماموں سے کوئی قول دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے۔ تو پھر یہ شریعت ہے، پھر یہ قرآن ہے؟ یہی تو قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، تمسخر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اور تم کیا کہتے ہو؟ اور اس کی کئی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ ابھی ایک تازہ مثال، کوئی ضیاء الدین مولوی کوئی ہے، اس نے عمران خان کے مدح میں کہا کہ بسطۃً فی العلم والجسم، اس سے مراد عمران خان نے عزیز ہے، فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے ان کو ملے، سمجھے کہ نہیں، کتنی زمین ملی۔ وہ غریب جو ہے نا، وہ ہو گیا تو بے روزگار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا افسوس، صد افسوس۔ ان کے بھتیجے وہاں پڑھتے، میں نے کہا اپنے چچا سے پوچھو یہ کس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آج تک کسی تفسیر سے ثابت کر دے، کسی بھی تفسیر سے۔ تو ایسے زیادہ سفید جھوٹ قرآن پر، پگڑی سفید باندھی ہے، اور ایک مدرسے کا فارغ ہے۔ میں نے کہا افسوس، آج مفتی ظہور علی خان صاحب انتقال کر گئے، ورنہ وہ تمہیں ڈنڈا دکھا دے، تم ان کے مدرسے سے فارغ ہو، وہاں پڑھا ہے، اور وہاں 1-2 سال استاذ رہے، پھر کسی نے زمین دی، گھر دیا، بنات کھولا، وہاں ناکام ہو گئے، پھر کوئٹہ پہنچ گئے، وہاں ہوٹل کھولا، وہاں ناکام ہو گئے، پھر یہ نیازی گروپ پہنچ گیا، اور تمہیں پتہ نہیں 3 کروڑ کوئی کم زیادہ کہتے، اتنے پیسے دے کر کے تم نے قرآن میں تعریف کر دی ان کے لیے کہ بسطۃً فی العلم والجسم سے وہ مراد ہے۔ آپ کسی ایک تفسیر میں دکھا دو، اردو، پشتو، عربی، فارسی، قرآن کی تفسیر دوسری آیت سے دکھا دو، قرآن کی تفسیر حدیث سے دکھا دو۔ نہیں بھائی، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ پیسے ملے، پیسے چاہیے، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں، سمجھے؟ جو حق بیان کرتے ان کے نہیں، جو کسی اور کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ تازہ جھوٹ مجھے کسی نے دکھایا، 1-2 مہینے نہیں ہوئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسی جب تحریف ہو اور علماء سوء، درباری مولوی غلط لوگوں کے عقائد کو قرآن سے ثابت کر دے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ علماء حق کہاں گئے؟ ہم حق نہیں بولیں گے تو کل اللہ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو صحیح بیان کریں۔ قرآن کی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو قرآن کی آیت تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، قادیانی بھی قرآن کی آیت پڑھ لیتا ہے اور اس کے معنی میں تعریف کرتے، تفسیر میں تعریف کر کے اوپر نیچے کر کے اپنے نبوت ثابت کرتا ہے۔ شیعہ اپنے غلط عقائد کو ثابت کرتے ہیں، دوسرے اپنے غلط عقائد کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے، یہ میں نے آپ کو ایک زندہ مثال دے دی، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسے کئی مثالیں میرے پاس ہیں جو آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً تھوڑی بتاتے رہیں گے۔
ہم تو مذہب کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کہہ رہے ہیں، ہمیں کسی سے لینا کیا، کسی سے دینا کیا، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں۔ اور ایک غلط بل پاس کیا اور نام مولانا کا، تو مولویوں کو یہی کام رہ گیا، غلط بل پاس کرے۔ مولانا نے تو اس کے خلاف بل پیش کر دیا، ان کی جماعت نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ 2018 میں نیازی کے حکومتی میں پیش ہو گیا تو مولانا کے حکومت کے اس کے جماعت کے ایک عورت جو ہے نعیمہ کشور نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس نے سرحد سے بیان دیا کہ بھائی تم یہ بل پاس کرتے ہو، میراث کا کیا بنے گا، اللہ کے قرآن کی آیت کیسے بدلو گے، مرد کو تو عورت بناؤ گے، عورت کو تو مرد بناؤ گے، سمجھے کہ نہیں، جنس تو بدلو گے، قرآن کی آیت کون بدلے گی اور احادیث کون بدلیں گے، ان کے میراث کا کیا بنے گا، تو خاموشی ہو گئی۔ اور آج اس حکومت میں دوبارہ ان تینوں نے جو مجرم ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بکتے نہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ نون لیگ نے ووٹ دیا ہے، غلط کیا ہے، پیپل پارٹی نے ووٹ دیا ہے، غلط کیا ہے، پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ہے، غلط کیا ہے۔ ایک مولوی ثابت کرو، کیا کہتے ہیں، یہ حکومت مولانا لائے، اس لیے مولانا بھی نے گویا کے پاس کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا نے اس کے لیے حکومت کو لایا، 4.25 سال کے خلاف لگے رہے کہ وہ غلط بل پاس کرتے رہے۔ مولانا کا پہلا اعلان لڑکانہ میں، وہ سیلاب متاثرین میں لگا 4 دن کے لیے، انہیں پہلا اعلان کیا کہ بھائی بل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو فون کیا کہ میں تو سیلاب زدگان میں مشغول ہوں، آپ جلدی سے قرآنی آیات اور حدیث جمع کر کے مجھے بتائیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو فون کیا کہ آپ کچھ آیات اور حدیث بتائیں مجھے تاکہ اس بل کو میں ختم کروں۔ نہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ کچھ اور ہے۔ سیلاب زدگان میں بھی لگا ہوں اور مولانا بھی لگے ہیں، وہ اپنے پارٹی سے لگے، میں اپنے جامعہ علوم اسلامی علامہ بنوری ٹاؤن سے لوگوں سے چندے لے کے اور سامان لے کے ٹرکیں بھر کے بلوچستان اور سن بھیج رہا ہوں۔ ان سب کاموں کے باوجود کسی کو پتہ نہیں، نہ کسی اخبار میں آئے گا، نہ خبروں میں آئے گا، نہ کوئی ہماری تصویریں نکال کے آگے کرے گا کہ کتنے کتنے پیسے دیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دین رہ گیا، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانی، اس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ان تمام مجالس جتنے بھی غلط ہے، بدعت ہے، رسومات ہے، آج کل جو ہے نا یہ بدعتی لوگ جشن، سمجھے، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کوئی ایک آیت سے دکھا دے، تحریف کر کے تو دکھا سکتا ہے، لیکن کسی تفسیر کا حوالہ دے کے دکھا دے۔ تو مشرکین اور اہل کتاب یہ کرتے تھے، اب یہ جگہ ان بدعتیوں نے لے لی، اب یہ جگہ جو ہے نا یہ منافقین نے لے لی، نام کا مسلمان۔ آؤ قرآن میں ہمارے ساتھ بیٹھو، آؤ احادیث میں ہمارے ساتھ بیٹھو، قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ثابت نہیں کر سکتے، نہیں قرآن ہے، نہیں حدیث ہے، نہیں دین ہے، نہیں مذہب ہے، نہیں شریعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو ایسے مجالس سے بچو، ان کے تماشوں سے بچو، ان کو چندہ دینے سے بچو، ان کے جلسوں جلوسوں میں جانے سے بچو، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، رسومات ہے اور گناہ ہے۔ تو تمام مجالس جو ایسے ہیں، فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ۔ اچھا جی، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں۔ ایک آدمی کہتے ہیں آپ شراب کے مجلس میں گئے، میں جاؤں گا کیوں جب مجھے پتہ ہے؟ چلو جی گیا بھی، پتہ نہیں تھا، تو وہاں پتہ چلا شراب کباب چل رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو۔ آپ اس نیت سے گئے کہ وہاں اصلاح کروں گا، وہاں دعوت دوں گا، وہاں لوگوں کو کہوں گا یہ غلط ہے، تو بے شک آپ جا سکتے ہیں اس نیت سے۔ جب اللہ کا رسول منائے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، منہ موڑے، تو ہم پھر کس بات کے مولی ہیں؟ ہمیں کون سی شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم ان غلط مجالس میں جاؤ؟ سمجھے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات شروع کریں، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ شریعت کے خلاف بات کرے ٹوکو، قرآن کے خلاف بات کرے ٹوکو۔
قرآن میں تعریف کرے ٹھوکو، حدیث میں تعریف کرے ٹھوکو، تو مسلمان کس چیز کے ہو؟ اس وقت غیرت ایمانی کا پتہ چلے گا۔ باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو پھر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، سب ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہو؟ ایک اللہ سے ڈرو، سمجھے؟ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے، یہاں ایک مسئلہ بلانے کا ہے کہ اگر شیطان نے آپ کو بلا دیا اور آپ ایسے غلط مجلس میں گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یاد آنے کے بعد بھی اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اب يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ نسبت شیطان کی طرف کی ہے، حقیقت میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو چونکہ تو اللہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ غلط مجلس میں جاؤ، اور شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ایسے غلط مجالس سے خوش ہوتا ہے، تو نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ ایسے کئی آیات ہیں جہاں نسبت شیطان کی طرف کی گئی، تو یہ نسبت ہے کہ شیطان ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ تلاش کے لیے نکلے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس کا شاگرد، خضر علیہ السلام وہاں پتھر، وہاں جو ہے نا وہ مچھلی جو تلی ہوئی تھی وہ سمندر میں چھلانگ لگا کے اور یہ بھول گئے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ۔ تو اس کا شاگرد کہتے مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، کیوں؟ شیطان ایسے کام سے خوش ہوتا ہے، نسبت شیطان کی طرف۔ حقیقت میں کوئی کام اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ صرف نسبت ہے، اس لیے کہ غلط کام سے اللہ خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں، اور غلط کام سے شیطان خوش ہوتے ہیں، تو نسبت اسی کی طرف۔ تو فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ سے بلا دے اس بات کو، فَلَا تَقْعُدْ، تو آپ نہ بیٹھے، بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پر، اپنے نفس۔ قرآن میں تحریف، قرآن کے استہزاء، قرآن کی غلط تعویلات، قرآن کا غلط ترجمہ، قرآن کی غلط تفسیر، قرآن کی غلط تشریح۔ تو یہ تو اہل کتاب خوش ہوتے تھے اور یہ کام کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے نبی کو اور مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے، اور آج کل آپ دیکھیں، اب کسی مجلس پہ تو جائیں۔ اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ آج کل اچھے لوگ کم ہو گئے، اچھی سوسائٹی کم ہو گئی، اچھے مجالس کم ہو گئے، آپ اچھے مجلس کو بے شک تلاش کریں لیکن بہت کم ہو گئے۔ اسی میں آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیا کریں، جس کے اندر بہت زبردست واعظ و نصیحت لکھی ہوئی ہے فارسی میں۔ کس میں ہے؟ فارسی میں، تو اس کے اردو ترجمے بھی ہے، ابھی مدارس میں پھر پڑھایا جاتا ہے، پہلے نہیں پڑھاتے تھے، ابتدا میں پڑھاتے تھے، بعد میں نہیں، اب دوبارہ شامل کر دی، اور وہ بھی میرے ذمہ آئی ہے، منطق کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں؟ سلم العلوم منطق کے ساتھ ساتھ یہ مثنوی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ انتباہات بھی ہے، ساتھ ساتھ معین الفلسفہ بھی ہے، فلسفہ حکمت جو ختم ہو گیا ہے اور لوگ اس پر عمل کم کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے علم فرائض علمی میراث ہے تو لوگ کم یاد کرتے ہیں، تو ایسی مشکل کتابیں اور مشکل چیزیں، تو یہ سمجھانا طلباء کو یا عوام کو انتہائی مشکل ہو جائے۔ ایک تو جان چھوڑانا ہے، وہ تو الگ چیز ہے کہ تلاوت کر لو جان چھوڑانا، نہ ترجمہ بتاؤ، نہ تشریح بتاؤ، تفصیل بتاؤ، نہ اس کا جو ہے نا وہ بتاؤ کہ کون مراد ہے اور کیا مراد ہے، جان چھوڑاؤ، وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا یار، اپنی تنخواہ تو حلال کر لی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بہر کیف شاعر مشرق نے فرمایا کہ وہ مثنوی دیکھے مولانا رومی کی، ایسے لاجواب اشعار ہیں، ایسے لاجواب واعظ و نصیحت ہے، چاہے تصوف کے بارے میں، چاہے دوسرے واعظ و نصیحت کے بارے میں، بہت اچھی چیز ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا
فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد آپ ان ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھے۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو بچتے ہیں، من حسابہم ان کافروں کے حساب سے، من شیء کچھ بھی، ولکن ذکرہ لیکن کیا ہے، نصیحت ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ وما علی الذین یتقون، ایمان والوں پر بھی کچھ نہیں، نبی پر بھی کچھ نہیں، کیوں؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کا بوجھ تھوڑی اٹھائے گا۔ ثواب تو ایصال ثواب تو پہنچا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، حدیث پڑھ کے پہنچا سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ کے پہنچا سکتے ہیں، قربانی کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، مسجد کسی کے نام بنا کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، مدرسہ کسی کے نام بنا کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، قرآن پاک خرید کے کسی کے نام کے اس کو ثواب ملے تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے گناہ کا ٹیکہ تو نہیں لیا۔ گناہ کرے وہ اور سزا بھگتے یہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ تو وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو بچتے من حسابہم ان کافروں کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یہ نہیں کہ ان کے اعمال ان کے پیچھے لکھے جائیں، یہ نہیں کہ گناہ کرے وہ اور سزا کھائے وہ، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف ہے؟ انصاف کے خلاف ہے۔ ولیکن ذکرہ نصیحت ہے، اور نصیحت ہر وقت کر سکتے ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میں بھی کسی مجلس میں جاتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں وہاں فوٹو ہے، وہاں تصویریں، وہاں کیمرے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یا تو جاتا نہیں، جاتا ہوں تو اس نیت سے کہ میں وہاں سب کو رگڑا لگا کے آ جاؤں گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں وہاں لیاری میں امام تھا، تو اس کے ساتھ سامنے ایک وہ ہوتا، تو اس میں کہا کہ مولوی صاحب آؤ، نے کہا پڑھا، میں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا، لیکن کوئی تصویر مصویر نہیں ہوگی، میں تصویروں پہ نہیں جا سکتا، گناہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں گیا سامنے، ابھی لوگ کم آئے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، سامنے کونے میں کیمرہ لے کے کھڑا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، تصویر کس کو بولے؟ کہ نہیں آپ کی تصویر نہیں نکالیں گے۔ میں نے کہا میری تصویر نکالے نہ نکالے، اس کو پہلے باہر نکالو پھر میں اندر آؤں گا۔ جب میں نکاح پڑھاؤں اور باہر نکل جاؤں پھر اندر کرو، پھر تمہاری مرضی، لکم دینکم ولی دین، لیکن میرے سامنے نہ ہو۔ میرے اتنے تصویریں لوگوں نے چھپ چھپا کے، بچے عقل کے کچے، یا اس جلسوں میں کم جاتا ہوں، یا کل کا پرسوں پروگرام میں گیا، کسی نے کہا آپ کی تصویر آئی، میں نے کہا، کہتے وہ گارڈن میں آپ نے کوئی بیان کیا۔ اچھا، میں نے کہا میں نے تو نہ کسی کو دیکھا نہ کیمرے کو دیکھا، بچے نے کسی خفیہ میں ادھر دیکھوں نکالے یا ادھر دیکھوں خفیہ نکالے اور جلدی چھپائے، ورنہ میں اور میرا محتمم صاحب تو رگڑا لگاتے ہیں، صفائی کرتے کہ ہٹاؤ یہ۔ آج کل کے محتمم مولانا سید سلیمان بنوری دامت برکاتہم سخت مخالف ہیں، کام نبی کا کرتے، تصویر حرام کے کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، نبی کو ناراض کرتے ہو، ایسے کام مت کر، سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی والد صاحب گھر میں کسی چیز پر تصویروں مٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ نیل کے ڈبے پر یہ اس کا ہوتا ہے پرندے کا، اس کا بھی سر کاٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ڈرائنگ ماسٹر نے کہا بگلا بناؤ، میں نے والد صاحب کو کہا حضرت بگلا، کہتے اچھا بگلا ایسے بناؤ، ایسے کرو، آدھا دڑ ادھر بناؤ آدھا ادھر بھی لال رنگ دے دو ادھر، یہ ذبح شدہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ ایک نیا انداز مجھے بتایا۔ پھر یہاں جب آئے تو مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کے واز میں طالب علم میں بیٹھا کرتے، وہ تصویر کے سخت مخالف، اسلام و ضرب میں تصویر نہیں آتی، اب تو کچھ تھوڑا بہت آ جاتے، حضرت وفات پا گئے، سمجھے؟ تو اس وقت حضرت زندہ ہو اور تصویر کوئی کرے، ہم ان کے آواز میں جاتے تھے تو سخت ترین مخالف تھے۔ جیسے ہم بھی ان کے اس میں آتے ہیں مخالفین میں، چوری چھپ کے نکالیں تو کیا کریں۔ آج کل یہ موبائل غضب آ گیا اور ہر جگہ تصویر ہی تصویر عام ہو گئی، یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ مولوی نکالے تب گناہ، عوام نکالے تب گناہ، دینی جماعت نکالے تب گناہ، سمجھے کہ نہیں؟ وہ اپنے لیے تھوڑا سا وہ پکڑتے ہیں کہ مولویوں کا اختلاف ہو گیا، دو مفتیوں کا، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے کہ یہ موبائل والا جو ہے نا یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اور ہمارے مدرسے والے کے تصویر کے حکم میں ہے، تو اختلاف کی وجہ سے کوئی بنوری ٹاؤن کے ساتھ، کوئی دارالعلوم کے ساتھ، یہ سمجھے؟ وہ عام کیمرے والے تصویر نہیں، اس کو تو مانتے، یہ ڈیجیٹل تصویر جس کو بولتے، کیا بولتے،
سمجھے کہ نہیں؟ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا نوشہرہ میں جو جلسہ تھا 7 سالہ، کسی نے پوچھا مولانا وہی جو وہ مشہور صحافی ہے اکثر سلیم صحافی کیا نام ہے، اس سے پوچھا مولانا تصویریں حلال ہو گئی حرام؟ یہ تصویریں تو حرام ہے شریعت میں، روز اول سے آج بھی حرام ہے، اس وقت بھی حرام تھا، کہتے ہیں سارے نکال لیں، تو میں 2 مولویوں کا اختلاف ہو جائے نا، آدھے ادھر ہو جاتے آدھے ادھر، میں ان کے فتوے پر عمل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ان کے فتوے پر عمل کرتا ہوں۔ تو ہمارا فتویٰ بنوری ٹاؤن کا خلاف ہے، میرا فتویٰ خلاف ہے۔ میں نے آج تک کوئی تصویر سوائے یہ شناختی کارڈ پاسپورٹ کوئی تصویر میں گھر میں چھوڑتا نہیں، جیسے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑتے نہیں تھے۔ وہی نیل کے ڈبے پر وہ پرندہ بیٹھا ہوتا ہے تو میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں، نیچے رہے اوپر سر نہ رہے۔ یا اور کوئی بچیوں کا یہ جو چیزیں خریدتے ہر چیز پر ہر چیز پہ جو تصویر میں اس کا سر کاٹ دیتا ہوں، جتنے بھی مجھ سے ہو سکے سخت سے سخت بنایا اس کو کسی جگہ رگڑا کے تصویر مٹا دیتا ہوں، چھوڑتا نہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو احتیاط اسی پہ کہ ہم شریعت پہ چلیں اور ہر چیز سے بچے غلط سے، کہ وہ کل لوگ اعتراض کریں گے، اس سے بچنے کے لیے پہلے سے آپ تیاری کر لیں کہ کہیں مولوی ہے اور تصویر بناتا ہے تو کیا جواب دیں؟ کوئی جواب تمہارے پاس قرآن حدیث نہیں ہے نا، فلاں مولوی صاحب نے کہا تو مولوی صاحب نے کہا ہے تو مولوی صاحب جانے وہ اس کا کام جانے، وہ ثواب کمائے گناہ کمائے، ہم کے گناہ کمائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، ان کافروں کے حساب کتاب میں متقین جو بچے ان پر کوئی وہ نہیں ہے، ایمان والوں پر کوئی بھی ان کا گناہ ان کے ذمے نہیں ہے، یا ان سزا یا عذاب ان کے ذمے نہیں ہے۔ ولیکن ذکرا لعلہم یتقون وذر الذین، اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنایا اپنے دین کو ہزوا ولعبا، لعبا ولہوا، کھیل تماشا، دین کو کھیل تماشا بنایا ہے۔ بھائی تماشے میں بناؤ، دین کو کیوں چھیڑتے ہو؟ قرآن کو کیوں چھیڑتے ہو؟ حدیث کو کیوں چھیڑتے ہو؟ تمہیں اور کوئی مذاق کے لیے نہیں ملا؟ ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، ایسے مجالس میں جانا چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ میں ڈالے ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور آپ نصیحت کریں ان کو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریں، سمجھے؟ وذکر بہ، ایک ہی ضمیر قرآن کی طرف، اس قرآن کے ساتھ ان کو واعظ و نصیحت کرے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، یہ نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے کوئی نفس بما کسبت، اب جو انہوں نے کمایا جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ تبصل، بسل سے مانا گرفتار ہونا، اسد باسل، شیر جو کسی کو گرفتار کرے، رجل باسط جو کسی کو روکے، سمجھے کہ نہیں؟ کوئی گرفتار نہ ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی۔ قیامت کے دن کہا جائیں گے اللہ کے پاس، تو وہاں کون چڑھائے گا؟ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی طریقے ہے، سفارش ہے، دباؤ ہے، رشوت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، مجرم کو چڑھایا جائے۔ قیامت میں کہاں جاؤ گے؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ بدلہ دینا چاہے مکمل بدلہ، فدیہ دینا چاہے مکمل فدیہ ہر قسم کا، لا یؤخذ منها، قیامت کے دن وہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہاں تو اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، بھائی لاکھوں روپے ڈالے یار، کروڑوں ڈالے یار، کچھ کرو، یا تو پیسوں کے لیے رشوت ہے، ٹھیک ہے، سفارش ہے، ناجائز۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اولئک الذین ابسلوا، یہ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے بما کسبوا، اپنے جو انہوں نے کیا ہے، کسب کیا، جو اعمال انہوں نے کیے ان کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ یہ گرفتاری کیوں؟ کہ ان کے بدعمالیوں کی۔ لہم شراب من حمیم، اب قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے ایسے گرم پانی رکھا ہے، یاد کریں گے، جہنم میں جائیں گے ان کی مہمانی کی جائے گی، بھوک لگے گی تو اتنا کڑوا درخت جو کوئی نہیں کھا سکتا، اتنا گرم پانی کے پیے گا تو ساری انتڑیاں باہر نکل جائیں گی، جوش والا پانی،
گرم ترین پانی، ہونٹ کے قریب کرے، ہونٹوں کو جلا کے رکھ دے گا، پیٹ میں جائے گا، پیٹ کے انتڑیاں ان کے سارے چیزیں جو ہے نا وہ جلا کے رکھ دیں گے۔ لہم شراب، ان کے پینے کے لیے من حمیم، گرم پانی میں سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔ یہ ہے اس کی سزا۔ دنیا میں تو مزے کرو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تو ان کے لیے وعید ہے کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو سخت ترین سزا ملے گی۔ تو اللہ نے اس آیت میں بھی منع کر دیا، وذر الذین، لوگوں کو چھوڑ۔ اور ہم جاتے اسی مجلس میں، اب جائیں تو کوئی اچھی مجلس ہے، کہیں بھی چلے جاؤ۔ عیسائیوں کو جو کرسمس ڈے بناتے، شراب اور کباب اور یہ اور وہ، اور انہیں کے مثل پھر ان منافقین نے، ان بدعتیوں نے بنا دیے۔ اب جناب یہ تصویریں ساتھ آ گئی، جس کو ہمارے استاد فرماتے ہیں نا چھوٹا شیطان ہے موبائل، اس کے اندر سب کچھ ہے، ٹی وی، فلم بھی، سب نیٹ اور کیا کیا بلائیں، واٹس ایپ۔ مجھے تو ایک میسج بھیجنا نہیں ہے، کئی میسج آ جاتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، میں بچوں کے ہاں یا نہیں میں جواب دے دو، یہ لکھو، مجھے نہیں آتا اس میں کھیلنے کی ضرورت، بس فون آئے دباؤ، فون جائے اور پیسے ڈالو، ایزی لوڈ کرو، بس ختم، بس یہ 2-3 چیزیں سیکھو، آگے اس میں ویسے بھی سادہ الحمدللہ۔ بہت لوگوں نے کہا واضح نصیحت کر کے بہت پیار سے سمجھا کہ لے لو، بہت فوائد بتائے، لے لو، ٹچ لے لو، اسمارٹ لے لو، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور گندی چیزیں مت دیکھو اور صحیح چیزیں اس میں دیکھو۔ میں نے کہا اچھا، تو میرے موبائل سے اگر بچے غلط کام کرے تو، کوئی اور کرے میں نہ کروں تو، کون سے مدار ہوگا؟ کس نے خریدا ہے؟ کون گناہگار ہوگا؟ کس کس کو گناہ ملے گا؟ میں نے کہا الحمدللہ مجھے نہ سمجھاؤ، اب کسی اور کو سمجھا دو۔ میں ان کو منع کر رہا ہوں، لوگوں کے ان کے سامنے مذمت کر رہا ہوں، اور تم مجھے ترغیب دے رہے ہو کہ مولوی صاحب آپ بھی خرید لو۔ تو دیکھو نا اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑو جو آپ کے عقیدہ کو باطل کرے، آپ کے اعمال کو باطل کرے، آپ کو غلط شرکیات، کفریات، بدعات کی طرف بلائے، قرآن کے مجلس میں آ جاؤ۔ وذر الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، لعبا ولہوا، دین کو کھیل کود بنایا، دین کے ساتھ کھیلتے، جلدی پہنچ جائیں گے قرآن کی طرف، جلدی پہنچ جائیں گے نبیوں کی طرف، جلدی پہنچ جائیں گے صحابہ کی۔ اپنی بات کرو یار، چھوڑو نفوس قدسیہ جن کی صفائی قرآن و حدیث میں۔ جو گناہ کے قریب جانے کیا، گناہ بھی ان کے قریب نہیں آتا، سمجھے کہ نہیں؟ اخلاق کیا کہ اخلاق کو ان کی ضرورت تھی، ان کو اخلاق کی ضرورت نہیں تھی۔ پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کو اخلاق کی ضرورت نہیں تھی، اخلاق کو ضرورت تھی کہ ایسا نبی مل جائے، کیا چاہیے ہمیں؟ اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق سیکھے۔ نبی آیا ہے اخلاق، اچھے اخلاق پلانے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ایسے لوگوں کو نہ سمجھاؤ جو دنیا میں دین کو دنیا بنا دیا، کھیل تماشا اور دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی زندگی نے اس کو غرق کر دیا کہ بس دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ یہ تو کافر کہتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کافر کہتے ہیں آخرت تو ہے نہیں، دوبارہ زندہ ہونا تو ہے نہیں، قبر کا عذاب تو ہے نہیں، حشر ہے نہیں، جنت ہے نہیں، دنیا ہے، مزے اڑاؤ کھاؤ پیو، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل مسلمان بھی سیدھا سادہ وہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پیسہ ہے تو مزہ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کھاؤ اور پیو اور مزہ، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ کہتے نہیں اچھے سمجھدار جو دوسروں کو سمجھاتے بڑے واعظ سمجھے جاتے، وہ بھی ایسے فضول باتیں کرتے۔ دنیا کی زندگی انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ دھوکہ دیا، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ وذکر بہ، اور آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ تو اب قرآن کے ذریعے قرآن کو عام کرو، ایک ایک حرف پہ کتنا ثواب، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ سمجھے کہ اللہ اس سے خوش ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔
اپنے کلام اپنے کتاب کی طرف اس کو توفیق نہیں دیتا، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ غمگین ہونا چاہیے کہ میں کیوں تلاوت نہیں کی، بس صرف رمضان میں ہی پڑھیں گے، پورے سال بند کر کے رکھ، سمجھے کہ نہیں؟ یہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، جو یہ چاہتا ہے کہ معلوم کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض، وہ دیکھے اگر وہ تلاوت کر رہا ہے سمجھو کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور تلاوت نہیں کر رہا ہے، قرآن کے قریب نہیں آ رہا ہے، گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ آپ کو گر کی بات بتا دیں، کریں گے نا انشاءاللہ، دن اور رات جب بھی موقع ملے کریں گے نہیں قرآن کی تلاوت، تاکہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ ان تبصر نفس، یہ کہ گرفتار ہو جائے کوئی نفس بما کسبت، اپنے اعمال سے، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی، کوئی حمایتی ولا شفیع، نہ کوئی سفارش، قیامت کے دن کوئی زبردست سفارش نہیں کر سکتا، اس کی نفی ہے۔ باقی اللہ راضی ہو جائے، اللہ حکم دے تو پھر تو سفارش کر سکتے ہیں۔ شفاعت قہری کی نفی ہے، شفاعت جبری کی نفی ہے کہ وہ اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے حکم سے علماء سفارش کریں گے، اللہ کے حکم سے حافظ سفارش کریں گے، اللہ کے حکم سے شہید سفارش کرے گا، تو ان کا ذکر تو قرآن حدیث میں ہے نا، اس کے ہم نفی تھوڑی کرتے، کہتے ہیں شفاعت کے منکر ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، ہم جبری اور قہری کے منکر ہیں کہ اللہ پر کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو سارے کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ دنیا میں سارے لگے، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، کون سی جگہ خالی ہے جو یہاں یہ نہیں ہوتا؟ جہاں مالدار ہو چڑھا کے لے جاتے ہیں، جہاں غریب ہو تو اس پر قانون جاری ہوتا ہے، اندر ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اللہ فرماتے ہیں، اور جگہوں میں بھی اللہ نے فرمایا اگر پورا سونا چاندی ساری زمین اس کے پاس ہو جائے، وہ بدلے میں دینا چاہے، چھڑاوے فدیہ دینا چاہے، فرمایا اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، ہر قسم کا فدیہ، ہر قسم کا بدلہ وہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس عذاب سے چھڑا لو، اللہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، ان سے لا یؤخذ منہا، ان سے قبول نہیں کیا جائے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے اعمال سے۔ لہم شراب، قیامت کے دن اس کو کیا ہوگا؟ مہمانی کیا ہوگی؟ جہنم میں مہمانی، من حمیم، پینے کے لیے گرم ترین جوش مارتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ کفر کرتے تھے۔ آخر میں وہ نماز کے متفرق مسائل، کئی سالوں سے نماز روزہ حج کے مسائل چلتے رہے، پھر سوچا کہ وہاں کے ہماڑی میں بھی ان بزرگوں کے حکم سے ایک ہفتہ رد قادیانیت کے بارے میں، تو یہاں چونکہ 2 بیان ہے تو ایک بیان عقائد کے بارے میں ہو جائے، درس قرآن 15-20 منٹ اور 15-20 منٹ ہو تاکہ آدھا پونا گھنٹہ میں، اور ایک بیان میں پھر ان قادیانی دجالوں کے جو عقائد ہیں، جو اعمال ہیں، قرآن میں کس کس آیت میں تحریف کرتے ہیں، احادیث میں کس کس حدیث میں تعریف کرتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ سب کتابیں نہیں، وہ سب معلومات نہیں ہیں۔ میں تو ہر سال اپنے شاگردوں کو، طلباء کو 12 کتابیں لکھواتا ہوں، ہر فتنے کے بارے 12 کتابیں، سمجھے؟ پہلے زبانی کہتا تھا تو وہ طالب علم بھول جاتے، پتہ نہیں نام کیا ہے کتاب، نہیں لکھنے والے مولوی صاحب کا نام کیا بھول جاتے۔ اب میں اس کو، چھوٹے بچے ہو تو اس کو بورڈ پہ لکھوا لیتا ہوں کہ لکھو اپنے پاس کاپی میں، آج نہیں تو کل کام آئے، کل نہیں تو فارغ ہو کے کام آ جائے گا۔ اپنی عقیدے صحیح کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اپنے اعمال بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے اعمال بچانے کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے اعمال اور اپنے مسلمان بھائیوں کے اعمال اور عقیدہ بچانے کے لیے، یہ آپ کو آگے ضرورت ہوگی جب آپ فارغ ہو جاؤ گے۔ اب تو 8 سال 10 سال طالب علم ہے، سیکھ رہے ہیں، اب استاد آپ کو 7-8 استاد آتے ہیں، 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں، کم از کم 6 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر استاد آتا ہے آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ عقیدہ یوں رکھو، آپ کے اعمال داڑھی یوں رکھو، پگڑی یوں رکھو، فلاں یوں رکھو، قمیص شلوار یوں رکھو، یہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، اور فراغت کے بعد پھر آپ مصلح بنو گے، آپ مبلغ بنو گے، آپ عالم بن کے آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، تو آپ نے اپنا نمونہ پیش کرنا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی نے یہ کام کیے، ہم ایسا کام کریں۔ تو غلط عقیدے سے بچائے، غلط اعمال سے بچائے، کیونکہ ہر طرف کفر و شرک، ہر طرف بدعت رسومات، اور سرکاری طور پر ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور ہمارا کوئی پوچھتا ہی نہیں۔
لیکن ہمارا اللہ ہے، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کوئی پوچھے تو بھی، کوئی نہ پوچھے تو بھی ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو ایک درس جو ہفتے میں ہوتا ہے عقائد پہ بھی چند عقائد جو اس کے ہیں، علماء حق کے ہیں، اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند، سمجھے کہ نہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے حضرات کے کتابوں سے حوالہ تھوڑا مختصر کر کے ایک ہفتہ درس کے بعد 15-20 منٹ درس اور 15-20 منٹ قادیانیت کے جو آیات بینات ہیں جس میں تحریف کرتے ہیں، پہلے پارے سے لے کے پہلے سورت سے لے کر آخر تک کہاں کہاں یہ دجال قرآن میں تحریف کرتے ہیں، پھر احادیث میں تعریف کرتے ہیں، پھر ہمارا عقیدہ اسلام کا کیا ہے اور اس قادیانیت کا کیا ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ سے مراد غلام محمد قادیانی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مرزا مسرور جو ان کا لندن میں وہ گرو جی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہمیں مسلمان سمجھاتا تھا، ہم تو یہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان سے پوچھو محمد الرسول اللہ کون ہے؟ یہ گز یہ میدان، وہ کہے گا غلام محمد قادیانی۔ تو یہ کلمہ ہوا، نام کس کا اور کام کس کا؟ وہ کہتے نہیں اس کا نام محمد بھی تھا، نعوذ باللہ، اس کا نام احمد بھی تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور ایک مناظرے میں اس دجال نے خود کہا بھی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت، سمجھے؟ اس بدبخت نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ غلام احمد تو نام میرے والدین نے رکھا ہے، میں احمد ہوں جس کی خوشخبری قرآن میں آئی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہتے غلام احمد تو میرے والدین نے نام رکھا ہے، غلام کاٹ لو، پیچھے کیا رہ گیا؟ احمد رہ گیا۔ میں تو احمد ہوں، میں تو آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ایسے بزرگ گزرے ہیں جس کو اللہ کے رسول کے سلام آتے تھے، اور سید بھی ہے، نبی کے خاندان میں سے بھی ہے۔ فرمایا اچھا، پھر عطا اللہ تو نام میرے والدین نے رکھا ہے، عطا کاٹ لو، میں اللہ ہوں، میں نے تم دجال کو بھیجا ہی نہیں ہے نبی، تو جھوٹا ہے۔ کیسے جواب ہے؟ یہ ترکی بترکی جواب کو کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس ختم نبوت کے مسئلے کے لیے تم نے 10,000 لوگوں کو قربان کیا، تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے 10,000 لوگوں کو، جب پہلے تحریک چلی تھی، ٹھیک ہے نہیں، 10,000 لوگوں کو، آج بھی کہتے ہیں لاہور کا مال روڈ وہ کھودو تو ان شہداء کے خون کا کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ مال روڈ لاہور، 10,000 لوگوں کو تم نے مروایا ہے اس ختم نبوت کے مسئلے کے لیے، کل اللہ پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کو شہید کیا اس مسئلے کے لیے۔ کتنے صحابہ کو؟ 1200 صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کے لیے شہید کروایا۔ تو جو جواب قیامت کے دن ابو بکر صدیق کا ہوگا وہی جواب سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی ہوگا۔ اور آگے فرمایا ایک بات بہت زبردست نقطہ، آگے فرمایا یہ تو 10,000 ہے، یہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کتنے ہیں؟ 10,000 ہے، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اسی مسئلے ختم نبوت کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمیں پتہ چل جائے، اور ماشاءاللہ یہاں تو آتے رہتے ہیں بزرگ ختم نبوت کے، ہمارے ساتھی مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم جو بیمار ہیں، وہ تو اسپیشل اسی کام میں لگے ہیں، ورنہ ہم سے 1-2 سال پیچھے تھے، ملی شاخ میں پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ وہی تعلق ہے، پرانا طالب علم بھی کا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وہ اسپیشل اسی کام میں، اور ہمیں مدرسے والے ہیں،
ادھر اور کام دے دیے تو ہم تھوڑا تھوڑا یہ کام کر رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں، کہ ہمارا حصہ بھی پڑ جائے، ہمیں بھی نبی کی شفاعت مل جائے قیامت کے دن، کہ ہم نے نبی کے ذات کے لیے کام کیا ہے، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کا کام کسی اور کا نہیں، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے ذات کا ہے، اس پر اعتراضات ہے دجالوں کا۔ پھر قرآن کیا مانیں گے، حدیث کیا مانیں گے؟ نبی کو داغدار کر دو تاکہ سارا دین داغدار ہو جائے، کوئی صحابہ کے دشمن نکلے، صحابہ کو داغدار کرو، قرآن کے لکھنے والے صحابہ ہے تاکہ قرآن داغدار ہو جائے، حدیث کو لکھنے والے صحابہ ہے تاکہ سارے حدیث داغدار ہو جائے۔ ظاہر میں کچھ اور، باطن میں کچھ اور۔ جو ہم نبی کی صفائی بیان کرتے ہیں، اللہ نے صفائی بیان کی، ہم کیا صفائی بیان کریں گے؟ جو صحابہ کی اللہ نے قرآن میں صفائی بیان، ہم کیا صفائی بیان کریں گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مخاطبین اول کون ہے؟ حضرات صحابہ ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کون ہے؟ صحابہ ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کون ہے؟ صحابہ ہے۔ تو جو اللہ نے صفائی بیان کر دی، ہم کون ہو؟ ہم اپنی صفائی بیان نہیں کر سکتے، صحابہ کی کیا صفائی بیان کریں؟ تو خلاصہ یہ تھا کہ نماز کے مسائل، روزے کے، حج کے، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، رمضان میں روزے کے چلتے رہے کئی سال تک، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب یہ ارادہ ہو گیا کہ ایک ہفتہ درس قرآن کے ساتھ عقائد ہو جائے، اہل سنت کے حقیقی عقائد، صحیح عقائد، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایک ہفتے اس کے ساتھ دجالوں کے ہو جائے، دجال اعظم، قادیانی اور اس کے جتنے ہم نوا ہیں، مراد سارے ہیں۔ آج کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی دجال، وہ بھی قادیانی کے زمرے میں، ہم کسی کو نہیں مانتے، اس کو ماننے والا بھی کافر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے زیادہ کفر کے فتوے میں محتاط ہے، محتاط، کفر کا فتویٰ نہیں لگا تھا جلدی، تمام ائمہ میں نرم ترین، سہل ترین، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہے ہی کافر۔ اگر کوئی کھڑا ہو گیا کہ آپ کیسے نبی ہو، کوئی دلیل لاؤ، یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ جب قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، سب چیزیں آ گئی، تو اب پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم کیوں نبی ہو، کیسے نبی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور ہمارے استاذ بھی ماشاءاللہ ایک جو انتقال فرما گئے، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی روح بھی خوش ہوگی۔ اور ایک استاذ جو ہمارے زندہ ہے، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں، علم، عمل میں، تقویٰ میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ وہ ایسے نبی کے ذات کی حفاظت اس بڑھاپے میں ماشاءاللہ ہر جگہ پورے پاکستان میں اور باہر ملک میں پہنچ کر کے نبی کی ذات کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ وہ بھی خوش ہوں گے کہ میرے شاگرد جن کو میں نے پڑھایا ہے وہ بھی میرا کام کر رہے ہیں، کسی اور کا کام نہیں کر رہے، اور کام حقیقت میں تو نبی کا ہے، استاد کا نہیں، سمجھے؟ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو آئندہ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت ہے، تو یہی نبی کی سیرت ہے، قرآن بیان کرنا، قرآن سکھانا، صحابہ کو قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن کے معانی سکھانا، قرآن کی تشریح سکھانا، ان کی جو ہے نا تزکیہ کرنا، یہ سب نبی کی کام ہے، نبی کی سیرت ہے، مکی زندگی ہے، نبی کی سیرت ہے، مدنی زندگی ہے، نبی کی سیرت ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، نبی کی سیرت ہے۔ تو نبی کی سیرت کوئی اور نہیں ہے کہ بس میں بیان کروں کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول میں پیدا ہو گئے، فلاں فلاں تاریخ کو نبی علیہ السلام یوں ہے، مکہ میں سے زندگی گزاری، مدینہ میں سے زندگی گزاری، اور پھر وفات ہو گئے، یہ سیرت ختم ہو گئی۔ یہ سیرت نہیں ہے، سیرت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، ایک جز ہو سکتا ہے۔ نبی کی سیرت جہاد ہے، وہ کہاں جائے گی؟ نبی کی سیرت اخلاق ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ میں اچھے اخلاق پھیلاؤں۔
وہ اخلاق کون لوگوں کو سکھائے گا کہ نبی کے اخلاق کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے تو اتنا مختصر جواب دیا، اتنا مختصر جواب دیا کہ جو بھی سنتے ہیں عقل حیران ہے۔ پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ نبی کے اخلاق دیکھنا ہے، نبی کے اخلاق پوچھنا ہے، نبی کے اخلاق پر عمل کرنا ہے۔ نبی کے اخلاق کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، نبی کے اخلاق کیا ہے؟ نبی کے اخلاق کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی کتاب قیامت تک نہیں آ سکتی۔ تو یہ سکھانا نبی کے اخلاق ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو بعض لوگ ہمیں سمجھا رہے کہ آپ ان دنوں میں نا قرآن چھوڑ کر کچھ اور بیان کر دیں خدا کے لیے۔ ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ نہیں کرو، بچے کو جو وہ کرتے نا لولی پاپ دے کر کے بچے کو پرورش کر کے بڑا کرتے نا، پشتوں میں کہتے نا لبولی بیام لبو، ہمیں نہیں بتاؤ، ہمیں نہیں بتاؤ، خدا کے لیے ہم سے سیکھو۔ آؤ، ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، ہم دن رات علم و عمل کے مرکز میں جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہیں، تو ہم کیوں غلط عمل کریں؟ لوگ کہیں گے یہ بنوری ٹاؤن والا ہے، یہ کہ نبی کے اخلاق سکھانے والا ہے، خود داڑھی نہیں اور علماء مشائخ بنے ہوئے، خود پگڑی نہیں اور علماء مشائخ بنے ہوئے، خود منچے، ہاں اللہ کے رسول نے منع کیے بڑھا رہے یہود و نصارہ کی طرح، اور وہ ہر چیز کو لوگ دیکھتے ہیں، ہر چیز کو، ٹوپی کو دیکھو، پگڑی کو، یہ قمیص کو دیکھو، یہ شلوار کو دیکھو، دیکھو اگر وہ غلطی سے اس غریب کا تھوڑا سا پانچہ نیچے ہو گیا، لوگوں کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے، اور خود دیکھو پانچے ٹخنے چھپے ہوئے۔ تو ہمیں کسی چیز میں نہیں چھوڑتے لوگ، یہ مولوی چھوٹی سی غلطی کرے گا اتنی بڑی ہوگی، اور لوگ بڑی بڑی غلطیاں کریں وہ خیر و معاف ہے، وہ مولوی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم سب نے مسلمان بننا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے، نبی کی سیرت اپنانی ہے، نبی کے اخلاق اپنانے ہیں، قرآن سیکھنا ہے، آگے دوسروں کو سکھانا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، عوام کے، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ اس پر چلیں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے۔ آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کوئی چندے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی وقت مانگنے کے، کسی چیز کے لیے نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف اور صرف قرآن کی خدمت ہے جو نبی کے اخلاق ہے، بس ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر پہلے سیکھنے، پھر عمل کرنے، پھر تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سیلاب زدگان کو بھی دعا میں یاد کرو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جتنے وفات پا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مریض ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ویسے بھی ڈینگی کا مرض عام ہے سیلاب کے بعد اور بارشوں کے بعد، تمام شہر میں جتنے مسلمان طلباء، علماء، سنی مسلمان بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔